शादी के चंद महीनों के बाद ही राबिया खातून के शौहर का एक सड़क हादसे में इंतकाल हो गया। जब शौहर का इंतकाल हुआ उस वक्त राबिया हमल से थी। शौहर के इंतकाल के बाद राबिया के घर एक बेटे की विलादत हुई। राबिया अकेली थी, घर में उनके सिवा दूसरा कोई नहीं था। राबिया ने जैसे तैसे अपने बच्चे की परवरिश की। वो लोगों के घरों के काम काज करके अपने बच्चे को परवान चढ़ा रही थी। उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाना चाहती थी। राबिया को कई लोगों ने मशवरा दिया कि राबिया, अभी तुम्हारा बच्चा छोटा है, पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे गुजारोगी, क्या ही बेहतर हो कि तुम दूसरा निकाह कर लो। लेकिन राबिया ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मुमकिन है मेरा दूसरा शौहर मेरे बेटे को कबूल न करे, फिर ऐसे में मेरे बेटे का क्या होगा। मैं अपने बेटे को अपने शौहर की आखिरी निशानी समझकर अपने पास रखूंगी। मैं इसे पालूंगी, पोसूंगी, बड़ा इंसान बनाऊंगी और इसी के सहारे मैं अपनी जिंदगी को गुजार दूंगी। राबिया मेहनत मशक्कत करके अपने बच्चे को पढ़ाती लिखाती रही, यहाँ तक कि वो अच्छे नंबरों के साथ हर इम्तिहान पास करते करते कॉलेज में चला जाता है और कॉलेज में पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वो एक जगह अच्छी नौकरी पर लग जाता है। अब उसने कमाना शुरू कर दिया था। राबिया का बुढ़ापा आ चुका था और राबिया अपने बेटे के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रही थी। राबिया का बेटा जब अच्छा खासा कमाने लगा तो राबिया ने चाहा मैं अपने जीते जी अपने बेटे की शादी करा दूं ताकि मौत आने से पहले मैं अपने पोते पोतियों का भी मुंह देख सकूं। बड़े अरमानों के साथ राबिया ने एक लड़की के साथ अपने बेटे का निकाह करा दिया। जिंदगी चंद दिनों तक इत्मीनान और सुकून के साथ गुजरती रही। घर का माहौल भी बड़ा खुशगवार था। राबिया जितनी मोहब्बत अपने बेटे से करती थी उतनी ही मोहब्बत उसने अपनी बहू को भी दी, लेकिन बहू की सोच और फिक्र अपनी सास की सोच और फिक्र से बहुत अलग थी। वो अपने शौहर के साथ अकेले जिंदगी गुजारना चाहती थी। चंद दिनों के बाद जब राबिया का बेटा दिन भर का काम से थका मांदा घर वापस आता है तो उसकी बीवी कमरे में उसे बिठाकर उसकी वालिदा के खिलाफ यानी राबिया के खिलाफ अपने शौहर के कान भरने शुरू कर देती है। राबिया के बेटे ने अपनी माँ के खिलाफ जब ये बातें सुनी तो वो खामोश रहा। उसने न अपनी बीवी से कुछ कहा और न अपनी माँ को उसने कोई सवाल किया। 2-4 दिन के बाद फिर से उसकी बीवी ने उसके कान भरने शुरू किए, लेकिन राबिया के बेटे ने इसका भी कोई जवाब न दिया। चंद महीनों तक यूं ही चलता रहा। दिन भर का थका मांदा शौहर जब घर आता तो उसकी बीवी उसे पानी देने से पहले सास के खिलाफ उसके कान भरना शुरू कर देती थी और बेटे ने चूंकि अपनी आंखों से अपनी माँ की कुर्बानियां देखी थी इसलिए वो अपनी माँ को उफ तक नहीं कहता था। एक दिन तंग आकर उसने अपनी बीवी से कहा, तुम भला मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी खातिर अपनी माँ पर क्या हाथ उठाऊं? मैं तुम्हारी खातिर अपनी माँ से क्या झगड़े करूं? क्या तुम्हारी खातिर मैं अपनी माँ को घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दूं? अगर तुम मुझसे ये उम्मीद लगाए बैठी हो तो भूल जाओ, मैं अपनी माँ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। दूसरी सुबह जब राबिया का बेटा अपने काम पर चला गया, उसकी बीवी ने उसे फोन करके कहा, मैंने इतने महीनों तक बर्दाश्त किया, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है मेरी कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपनी वालिदा से मोहब्बत करते हो। मैं तुम्हारे साथ रहूं न रहूं, मैं खुश हूं कि किसी तरह की तकलीफ में हूं, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, अपनी जिंदगी अपनी माँ के साथ गुजार लो। मैं मायके जा रही हूँ। अब या तो उस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या तो मैं। अब उस घर में जब तक तुम्हारी माँ मौजूद है मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी। ये कहकर उसकी बीवी अपने मायके चली गई। जब राबिया का बेटा शाम को घर आया तो राबिया ने पूछा कि बेटे आखिर बात क्या है? आज बहू बैग उठाकर कहीं जा रही थी। मैंने बार बार उससे सवाल किया लेकिन उसने मुझे नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही थी। आखिर बात क्या है? राबिया के बेटे ने कहा कि अम्मी, दरअसल मेरी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इस वजह से मेरी बीवी को अचानक मायके जाना पड़ा। राबिया कहती है कि बेटा, ये बात जो उसने तुम्हें बताई, जो तुम मुझे बता रहे हो, बहू सीधे सीधे मुझे भी तो कह सकती थी। अगर वो मुझसे कहती कि उसकी वालिदा की तबीयत खराब है तो क्या मैं उसको जाने नहीं देती? बहरहाल बात आई गई हो गई। हफ्ता गुजर गया, महीनों गुजर गए। राबिया का बेटा बार बार अपनी बीवी को मनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो ससुराल आने को तैयार नहीं थी। यही सब कुछ सोच सोच कर राबिया का बेटा परेशान था।
نہ اس کا کام میں دل لگتا تھا، نہ کھانے پینے میں دل لگتا تھا، نہ گھر میں دل لگتا تھا۔ اسے پریشان دیکھ کر اس کے دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ تم خواہ میں پریشان ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے آج بڑے بڑے شہروں میں اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں، وردھا آشرم بنے ہوئے ہیں جہاں پر تمام بزرگ حضرات رہتے ہیں۔ کیا ہی بہتر ہو اپنی والدہ کو لے جا کر کسی اولڈ ایج ہوم میں ڈال دو، آپ کی والدہ بچی کچی زندگی کو وہاں گزار لیں گی اور آپ اپنی بیوی کو واپس گھر لے آؤ، اطمینان و سکون کی زندگی گزارو۔ رابعہ کے بیٹے نے اپنے دوستوں کے مشورے کو سنا، اس کو کچھ اچھا محسوس ہوا۔ رات جب گھر واپس آیا، رابعہ نے دسترخوان لگایا۔ بیٹا ماں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے امی ایک بات کہوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گی؟ رابعہ نے کہا بتاؤ کیا بات ہے بیٹا؟ رابعہ خاتون کا بیٹا کہنے لگا ماں دراصل بات یہ ہے کہ میری بیوی کسی کی بیماری کی وجہ سے مائکے نہیں گئی ہے، بلکہ آپ سے تنگ آ کر، آپ سے ناراضگی کی وجہ سے وہ مائکے گئی ہے۔ میں نے اس کو بہت سمجھانے بجھانے کی کوشش کی لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب یا تو اس گھر میں آپ رہیں گی یا تو وہ رہے گی۔ ماں میں کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، بس یہی سوچ سوچ کر میں پریشان ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کو بار بار سمجھانے اور منانے کی کوشش کی لیکن وہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ میری پریشانی کو دیکھ کر میرے دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ امی بڑے بڑے شہروں میں اولڈ ایج ہوم ہوتا ہے، وردھا آشرم ہوتا ہے جہاں سارے بوڑھے اور بزرگ حضرات رہتے ہیں، میں آپ کو لے جا کر وہاں پہنچا دوں، وہاں آپ کے ہم عمر لوگ ہوں گے، آپ کا وہاں دل لگ جائے گا اور وہاں پر ہر ایک کی اچھی طرح سے خدمت بھی کی جاتی ہے، وقت پر دوائیاں بھی دی جاتی ہیں، ٹیسٹ اور چیک اپ بھی ہوتے رہتے ہیں اور گھر والے بھی وقتاً فوقتاً ملاقات کے لیے آ جا سکتے ہیں۔ امی اگر آپ کسی وردھا آشرم میں جانے کے لیے تیار ہوں تو آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں تاکہ میری بیوی گھر واپس آ جائے۔ اللہ اکبر! اپنے جوان بیٹے کی زبان سے جب رابعہ خاتون نے یہ سنا، آپ ذرا سوچیں کیا حال ہوا ہوگا رابعہ خاتون کا۔ رابعہ خاتون جس گھر میں ڈولی پر سوار ہو کر آئی تھی، جس گھر میں دلہن کا جوڑا پہن کر آئی تھی، جس گھر میں وہ ماں بنی تھی، جس گھر میں اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر اس نے بچے کو چلنا سکھایا تھا، جو گھر بچے کی کلکاریوں سے گونجا تھا، آج رابعہ خاتون کو اس کا اپنا جوان بیٹا اسی گھر سے نکالنے کی بات کر رہا ہے۔ لیکن ناظرین، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں اپنے اوپر آنے والی ہر تکلیف کو برداشت کر سکتی ہے لیکن اولاد کی تکلیف کو وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ رابعہ خاتون نے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو روک لیا اور اپنے بیٹے سے مسکرا کر کہتی ہے بیٹا تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بیٹا تیری خوشی کے لیے میں ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہوں، تو ابھی کھانا کھا لے، مجھے لے چل، ابھی کسی اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے، میں خوشی خوشی جانے کو تیار ہوں۔ میرے بیٹے مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ رابعہ خاتون کے بیٹے نے جب اپنی ماں کا یہ جواب سنا وہ مطمئن ہو گیا کہ مجھے ماں کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا بلکہ ماں خود خوشی خوشی جانے کو تیار ہے۔ اس نے کہا ماں کل صبح کام پر جاتے وقت میں تجھے اولڈ ایج ہوم میں پہنچا دوں گا۔ دوسری صبح رابعہ خاتون کے بیٹے نے اپنی ماں کو ساتھ لیا، اولڈ ایج ہوم میں پہنچا دیا۔ فوراً دفتر پہنچ کر بیوی کو کال کیا۔ بیوی نے خوشی خوشی کہا جیسے خود سے گئی تھی ویسے خود سے واپس آ جاؤں گی، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شام ہوتے ہوتے بیوی گھر واپس آ گئی۔ شام کو رابعہ خاتون کا بیٹا گھر آتا ہے۔ گھر میں بیوی تو موجود تھی لیکن اسے پیدا کرنے والی، پالنے پوسنے والی ماں رابعہ خاتون گھر میں موجود نہیں تھی، لیکن بیوی کی محبت میں اب ماں کی محبت کم ہو چکی تھی۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے لگا، کبھی کبھی چھٹی ملتی تو جا کر ماں سے ملاقات کرتا۔ شروع میں ہر اتوار کو جایا کرتا تھا، اس کے بعد مصروفیت بڑھی، اس کے گھر ایک بیٹے کی ولادت ہوئی، پھر مہینے میں ایک بار ماں سے ملاقات کرتا، پھر مہینے میں 2-4 بار ماں کو کال کر لیتا، پھر کئی مہینے گزر جاتے تھے، نہ ماں سے بات ہو پاتی تھی نہ ملاقات ہو پاتی تھی۔ ایک دن رابعہ خاتون کا بیٹا دوپہر میں اپنے دفتر میں کاموں میں مصروف تھا، اچانک اولڈ ایج ہوم سے اسے کال آتی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے تمہیں کئی بار فون کر کے بلایا کہ تمہاری والدہ کی طبیعت خراب ہے، آؤ ملاقات کر لو، اپنی ماں کو دیکھ لو، لیکن تم نہیں آئے۔
آج حالات اتنے نازک ہو چکے ہیں کہ اگر اب تم نہیں آئے تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری اپنی ماں سے ملاقات نہ ہو سکے، یہ آخری ملاقات ہوگی، اگر کرنا چاہو تو آ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی رابعہ خاتون کا بیٹا سب کام کاج چھوڑ کر فوراً اولڈ ایج ہوم جاتا ہے۔ جا کر دیکھا تو ماں بستر پر لیٹی تھی، اسے ڈاکٹروں نے گھیر رکھا تھا، ہر کوئی اس کی خدمت میں لگا تھا۔ بیٹا ماں کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے، ماں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اسے وہ دن یاد آتے ہیں جب ماں نے اسے گود میں کھلایا تھا، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، ماں جس طرح اسے اسکول لے جاتی تھی، ماں نے جیسے اپنے شوق اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا تھا۔ ساری قربانیوں کے مناظر بیٹے کی آنکھوں کے سامنے تھے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ روتے روتے بیٹا کہتا ہے، ماں مجھے معاف کر دینا، ماں تیرے حقوق میں ادا نہ کر سکا، میں تیری خدمت نہ کر سکا، میں نے بڑھاپے میں لا کر تجھے یہاں ڈال دیا، ماں مجھے معاف کر دینا۔ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر رابعہ خاتون بھی رونے لگی اور کہتی ہے، میرے بیٹے، کون کہتا ہے کہ تو نے میری خدمت نہیں کی؟ کون کہتا ہے کہ تو نے میرا حق ادا نہیں کیا؟ جو کچھ تجھ سے بن پڑا تو نے میرے لیے کیا ہے۔ میرے بیٹے، کیا تو میری ایک اور خواہش کو پورا کر دے گا؟ رابعہ خاتون کے بیٹے نے کہا، امی آپ جو کہیں میں کرنے کو تیار ہوں۔ رابعہ خاتون کہتی ہیں، بیٹے یہاں لوگ زیادہ ہیں اور یہاں پنکھے کم ہیں، گرمی کے موسم میں پنکھوں کی کمی کی وجہ سے گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے، اگر میرے بیٹے تو چند پنکھے یہاں اپنی طرف سے لگوا دے تو بہت اچھا ہوگا۔ یہ سن کر رابعہ خاتون کے بیٹے نے کہا، امی اگر آپ کی خواہش ہے، آپ کا حکم ہے، میں پنکھے لگوا دیتا ہوں، لیکن ان پنکھوں سے امی اب آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ تو اب ہم سے رخصت ہونے والی ہیں، آپ دنیا سے تشریف لے جا رہی ہیں، پھر پنکھے لگا کر فائدہ کیا ہونا ہے؟ ماں نے کہا، بیٹا تجھ سے کس نے کہا یہ پنکھے میں اپنے لیے لگواتی ہوں؟ میرے بیٹے یہ پنکھے تو میں اس دن کے لیے لگواتی ہوں جب تو بوڑھا ہو جائے گا، تیرے بیٹے کی شادی ہوگی اور تیرا بیٹا اپنی بیوی کے کہنے پر تجھے گھر سے نکالے گا اور یہاں لا کر ڈال دے گا۔ اس وقت میرے بیٹے جب گرمی کا موسم آئے گا تو پنکھوں کی کمی کی وجہ سے گرمی کی شدت بڑھ جائے گی اور اس کی وجہ سے تجھے تکلیف ہوگی۔ میرے بیٹے میں پنکھے اپنے لیے نہیں لگواتی ہوں، میں پنکھے اس دن کے لیے لگواتی ہوں جب تجھے تیرا جوان بیٹا لا کر یہاں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ ماں کی زبان سے جملے سنتے ہی بیٹے کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اب سوائے رونے، پچھتانے اور ہاتھ ملنے کے وہ کچھ اور نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین اکرام، آپ ذرا غور کریں، آج کس کہانی سے سبق حاصل کریں؟ ماں باپ اپنی اولاد کی خاطر کتنی قربانیاں دیتے ہیں اور اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ یقیناً ماں باپ اللہ کی بڑی عظیم نعمت کا نام ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے ماں باپ کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا حق ادا کر کے انہیں راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ایسی کہانیوں سے ہمیں آپ کو سب کو سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔